اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ اعلیٰ کی ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ اعلیٰ کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ اور عیدین کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان دونوں نمازوں میں خطبہ ہوتا تھا اور اس صورت میں تذکیہ یعنی کہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف بے شمار۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو نماز عیدین اور جمعے کے لیے منتخب کیا کرتے تھے۔ تو ارشاد ربانی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہے۔ الذی خلق سوا، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھہرا دیا پھر راہ بتلائی۔ یعنی کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند اور بالا ہے۔ نام لفظ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا جو بھی ذہن میں تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اس کے نام کے حوالے سے ہوتا ہے، اور نام ہی کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہوتا ہے وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور جو لوگ اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام لگاتے ہیں تو وہ جیسے کہ عبد الرحمن کو کہہ دیا جاتا ہے رحمان، عبد الرزاق کو پکار لیا جاتا ہے رزاق، تو یہ کہنا بالکل بھی جائز نہیں۔ اس طرح پکارنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا جائے تو ٹھیک طریقے سے پکارا جائے، یعنی کہ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمانی کی طرح پکارا جائے، اور دیگر ناموں کو بھی اسی طریقے سے پکارا جائے۔ تو لہٰذا تمام تسبیحات اور تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اسی کی صفات کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عمل کو 3 الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ پہلے ذہن میں نقشہ آتا ہے، پھر وجود، پھر اس کی فنیشنگ۔ سورہ اعلیٰ میں 4 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے کو مرتب دیا ہے۔ مطلب ہے کہ پہلے نقشہ بن گیا، پھر تخلیق کا نقشہ بن گیا، پھر وجود، اور پھر اس کی ٹچنگ، یعنی کہ ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ سادے سے الفاظ میں جیسے سمجھایا جائے کہ مثال کے طور پہ بلڈنگ کا اب اسٹرکچرز تیار ہو کے کھڑا ہو گیا، اب اس کو سنوارنا ہے، مطلب یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ اس کی فنیشنگ کرنی ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پھر اس کو خوبصورتی سے اس کو ڈھانچے کو کھڑا کرا، اور پھر خوبصورتی سے اس کو سجایا۔ ہر شے، یعنی کہ انسان ہی نہیں، ہر شے دنیا کی 2 مرحلوں سے گزر چکی، مطلب تخلیہ اور بہتر سے بہتر انداز میں چیزوں کو مرتب کرنا، یعنی کہ 2 کام پہلے ہوئے، اس کے بعد ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق کی تو کیا پہلے اس کو بنایا، پھر بہتر سے بہتر طریقے سے اس کو مرتب کیا، پھر اس کے بعد اندازہ مقرر کیا جاتا ہے ہر شے کا، جس کو وجود عطا فرمایا ہے، اس کی جسامت، اس کی شکل و صورت، اعضاء و اجزاء کا ایک خاص تناسب سے مخلوط رکھا گیا، کہ یہ جو وجود، پھر اس کو وجود بخشا گیا۔ خالق کائنات کی حکمت اور قدرت پر ایمان لانے کے لیے یہی چیز بہت 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 بڑی ہے، اگر انسان غور اور فکر اگر کرے اور سوچے تو۔ اور تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص اندازے سے بنانے اور ہر شے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ خاص تجویز کے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے بنا کر چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ ہر شے کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا، اور اس کے مناسب سے اس کو وسائل دیے اور اسی کام میں اس کو لگا دیا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا ساری کائنات اور مخلوقات اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لیے بنائے ہیں۔ ہر چیز اپنے رب کی مقرر کردہ ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے، آسمان سے لے کر انسان، حیوان، نباتات، جمادات، سب اس کے مشاہدے ہوتے، سب کا اس میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور پھر جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا پھر اس کی ہدایت بھی فرمائی۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، گویا کہ وہ آسمانی مخلوق ہو یا زمینی۔ بس انسان کو
عقل اور شعور تھوڑا ان سے زیادہ دیا ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ عقل و شعور والا ہے۔ اب جیسے جانور ہوتا ہے تو اسے بھی پتہ ہے کہ اسے غذا چاہیے، تو اس کو غذا کو کیسے تلاش کرنا ہے، اس کو رہنا ہے، اس کے لیے اس کو گھر بھی بنانا ہے اور اپنی جگہ کو سیکیور بھی کرنا ہے۔ اور چاہے وہ جانور ہو، پرندہ ہو یا آبی جانور ہو، تمام مخلوقات، تو ان کے اندر یہ شعور ہے کہ ہم نے غذا کھانا ہے اور غذا کو تلاش کرنا ہے اور رہائش کرنا ہے۔ یہ سب ان کو کسی کتابوں سے یا کسی معلم نے یا استاد نے نہیں سکھایا، یہ ان کی عقل و فہم میں موجود تھا۔ یہ سب ہدایت تلقین ربانی کے ثمرات میں سے ہے، اور دنیا کی تمام اشیاء انسان کی خدمت اور نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ قدرت نے قدرتی طور پر انسان کے اندر عقل و فہم رکھا ہے، جبھی تو وہ پہاڑ کھود کر، دریا میں غوطہ مار کر اس میں نیاب چیزوں کی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے، ہیرے جواہرات حاصل کرتا ہے اور قیمتی مدنی دھاتوں کو جوڑ توڑ کر نئی نئی ایجادات بناتا ہے۔ تو یہ سب انسان کے اندر قدرتی طور پہ یہ عناصر موجود ہوتے ہیں جن کے تحت وہ چل رہا ہوتا ہے۔ بلکہ قدرت کے پیدا کردہ اشیاء، یعنی کہ سائنس کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتی، بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے۔ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطری طور پہ سکھایا ہے۔ جیسے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میڈیکل میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جو چند ایک بنتے ہیں، جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو مطلب گویا کہ ان کے اندر وہ قدرتی عناصر موجود تھے جن کے تحت انہوں نے میڈیکل کی ایک ایک چیز کو پک اپ کیا اور ایک اعلیٰ ڈاکٹر بن گئے۔ کہ اب اس میں ہر بندہ تو جتنے بھی گئے تھے بننے کے لیے سب تو نہیں بن کر آئے۔ اسی طریقے سے دنیا کے دیگر شعبے جات میں بھی دیکھا جائے کہ جاتے تو بہت سارے لوگ ہیں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی، لیکن حاصل صرف ان لوگوں کو ہوتی ہیں، چند ایک لوگوں کو ہوتی ہیں، اور وہ چند ایک لوگ قدرتی طور پہ ان چیزوں کی مہارت رکھتے ہیں، ان کے اندر اس چیزوں کی صلاحیت عناصر موجود ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ جلدی اس کو پک اپ کر کے وہ اس ڈگری کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فطری طور پر رکھی ہیں، اس لیے وہ پک اپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب لفظ قرآن کے فہدہ یعنی کہ راہ دکھانا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے راہ دکھائی کی شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سب کاموں کی راہ دکھائی، تو یہ سب اسی کی ترجمانی کرتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی جدید انسان جو راہوں پہ نکل رہا ہے، ٹیکنالوجی اختیار کر رہا ہے، جدت اختیار کر رہا ہے، وہ سب اس کو قدرتی طور پر اس کے عناصر موجود ہیں، پھر ان کو پورا کرنے کے لیے استطاعت عطا فرمائی۔ مگر افسوس سائنس میں ترقی کرنے والے اس حقیقت سے نا آشنا ہیں، بلکہ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے یہ ہماری جدت ہے، ہماری ٹیکنالوجی ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر موجود کی ہیں۔ جیسے کہ انسان جب جاہل تھا ابتدائی دنیا سے، اس کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی معلم نہیں تھا، لیکن وہ اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، اسی لیے وہ دھاتوں کا استعمال اس وقت بھی کرتا تھا، اور بڑے بڑے جدید ایجادات وہ جب بھی اختیار اس نے کیے ہیں، بنائے ہیں، تو یہ سب قدرتی طور پر اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آج ہم سورہ اعلیٰ کی 3 آیتوں کا ہی ترجمہ تفسیر بیان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔